صدر فاروق لغاری کی جو یہ تعیناتی تھی یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ بے نظیر کا ہی فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا مگر بے نظیر کا فیصلہ تھا۔ کیا آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن تھے؟ جی 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 جی۔ فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے؟ جی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر تھی، اس کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ جی جی حقیقت ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہوتی ہے معاشی، یہ وقت لیتی ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور حکومت کے 10 دن پہلے یہ کہتا ہے پریزیڈنٹ کہ اگر میں نہ اس کو ڈیزالو کروں تو گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو جاتی۔ جس رات کو فاروق لغاری نے یہ اعلانیہ جاری کیا نا 4 اور 5 نومبر کی رات کے درمیان، تو یہ اعلامیہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ جی ڈسولوشن آف بے نظیر's government which was an elected government by the people of the Pakistan. But Article 58(2) بھی یہ اجازت دیتا تھا۔ اس وقت جی جی اس وقت وہ رکھی تھی کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے استعمال کے لیے، اگینسٹ دی پیپل ول۔ یہ جو آرٹیکل ہے یہ جنرل ضیاء الحق نے نو لانگر دیر، بٹ جنرل ضیاء الحق کے وقت میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسا آرٹیکل رکھا کہ منتخب حکومتوں کو کسی وقت بھی گھر بھیجا جا سکے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ آئین کا حصہ بنایا 1985 میں، مگر جو اس وقت کا جو پارلیمان تھا 1985 میں جو 8ویں ترمیم تھی آئین کی، جس وقت جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کچھ شقیں ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں آئین میں ڈال دی تھی، مگر وہ مان گئے کہ اچھا اس کو نکال دیتے ہیں۔ آرٹیکل 58(2) پر بھی بحث ہوئی مگر پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے۔ تو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے مفاد کے لیے ضیاء الحق نے کیا، بٹ انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا۔ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی؟ صدر لغاری کا یہ خیال تھا، مختلف وجوہات ہیں، ساری وجوہات ون کریں گے نا۔ ون آف دا فیکٹرز واز سرٹنلی دی اکانومی، جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور میں ذرا مجھے اجازت دے، اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 اور 5 کی رات کے درمیان جب یہ اعلانیہ جاری ہو چکا تھا، تو ون آف دا فرسٹ پیپل دیٹ صدر لغاری کالڈ واز ولفنسن۔ وائی؟ بیکاز ان کو وہ چاہتے تھے کہ شاہد جاوید برقی جو کہ ورلڈ بینک میں ہیں، ہی شوڈ بی ریلیزڈ فرام دا ورلڈ بینک اینڈ ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو بی میڈ دا فائنانس منسٹر اور دا فائنانس ایڈوائزر۔ تو جب ان کی کیا بات ہے اس ملک کا، جب پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک آدمی سے ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے ایک آدمی ایسا دے دو جو میرے ملک کے معاشی معاملات کو آگے چلائے، جو بالکل صحیح۔ مگر اس وقت جب بات ہوئی تو ولفنسن کا کہنا ہے، اور میں اس کمرے میں موجود تھا اس وقت، کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیو سیوڈ پاکستان فرام ڈیفالٹ۔ These were the exact words of Wolfenson۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بے نظیر کی حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی، اور اب آپ نے تو آگے بھی بات کر دی کہ کس نے کہا، لیکن یہ جو فاروق لغاری نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ کی جاتی تو پاکستان 10 دن میں ڈیفالٹ ہو جاتا، اس کے بارے میں آپ کے علم میں کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو خالی ایک فیکٹر نہیں تھا، this was certainly one very important. I'm talking about days. You were numbering the days. کہ after 10 days the پاکستان کو ممکن ہے ڈیفالٹ فیس کرنا پڑے۔ It is being said by the فاروق لغاری. By the لغاری was saying کہ جی کافی ہو گیا ہے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، جو آپ کی بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس کو جلدی ختم کریں، جو انہوں نے ریفرنس کیا ہوا تھا اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز اینڈ دا پاور آف دا پریزیڈنٹ، اور جیسے ختم کرتے ہیں ٹو کم بیک ٹو گورنمنٹ ہاؤس، پریپیئر دی اناؤنسمنٹ انڈر 58(2)(b۔ یہ ان کے انسٹرکشنز تھے۔ کن کے؟ فاروق لغاری کے، اور کس کے؟ فاروق لغاری کے یہ ہدایت تھی آپ کو؟ ہاں جی۔ آپ کون ہیں؟ میں I was his advisor. I was his counsel and advisor in the Supreme Court of Pakistan. And you were convinced? I was convinced, yes. That's why I did it. Otherwise, I wouldn't be. Okay. آپ کا تیار کردہ صدارتی حکم نامہ اپنا آغاز یوں کرتا ہے، and let me
ریڈ آؤٹ. گزشتہ 3 سالوں کے دوران کراچی اور پاکستان کے دیگر حصوں میں ہزاروں افراد کو آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا. جی یہ آپ کا ایک الزام ہے ان پہ. جی ٹھیک, جو کہ سپریم کورٹ نے درست قرار دیا. کیا ان ہزاروں افراد کا مکمل ڈیٹا آپ کے پاس موجود تھا جب آپ یہ آرڈر کر رہے تھے؟ جی بالکل تھا. بالکل تھا. کیا آپ نے اس کے بعد کبھی بھی انکوائری کرا کے ان ملزمان کو سزا دلوائی جنہوں نے وہ قتل کیے؟ یہ ہمارا کام فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں تھا. آپ کا کام یہ تھا کہ یہ آپ کو کس نے دیا ڈیٹا؟ Who provided you with this data? We got this data from the intelligence authorities, and we corroborated this from the police authorities. And you dismissed the elected government. And you dismissed the elected government. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ it wasn't one factor. It was I will go one by one, sir. One by one. I will go one by one, sir. This is very important. This was one. آپ کو خفیہ ایجنسیاں کہتی ہیں, آپ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں, آپ ایک منتخب حکومت کو فارغ کرتے ہیں. میرا کوشچن کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب آپ دینے کو تیار نہیں. کیا آپ نے بعد ازاں ان پہ انکوائری کروائی اور ماورائے عدالت قتل کرنے والوں پہ مقدمے چلائے, ان کو سزائیں دلوائیں؟ وہ کام جو ہے نا وہ پروونشل پولیس کا تھا, ہمارا. میرا سوال ہے, آپ نے دلوائیں, آپ نے ان کو ہدایت دی, آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو کہا؟ It was not our job. I am not. Your job was to dismiss a government. Our job was to uphold the constitution and the law. The law. What does law say کہ اگر آرٹیکل 9 کے تحت ماورائے قتل ہو جائیں تو آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں, خاموش نہیں رہیں گے, خاموش نہیں رہے. نہیں, آپ نے ایکشن نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ Were those people hanged, punished? کیا ہوا؟ جن لوگوں نے ماورائے قتل کیے اس کی بنیاد پر آپ نے گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا. میرا سوال ہے کہ جو وہ قتل ہوئے لوگ, کیا ان کے قاتلوں کو کسی جگہ کو سزا ملی؟ الزام تھا آف پروونشل پولیس اتھارٹیز کیرنگ آؤٹ ایکسٹرا جوڈیشل. اوکے, کیا ان کو سزا ملی؟ I don't know. Certainly cases were registered. Cases were registered in the Sindh jurisdiction. ان کا آگے کیا ہوا I do not know. شاہد احمد صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پر, اور بریک سے واپس آگے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواجہ حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ حضرات, گفتگو ہو رہی ہے شاہد حامد صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے بے نظیر کے خلاف ریفرنس دائر کیا کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کیں. یہ آپ کا ایلیگیشن, ون آف دی ایلیگیشن. دیکھیے, اس جو ایلیگیشن ہے نا, اس میں جتنی بھی غیر قانونی بھرتیاں تھیں نا, ہزاروں کی تعداد میں they were discharged. ٹھیک ہے, دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. دس ہیپنڈ ڈیورنگ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے بغیر ان کو نوٹس یہ نکال دیا. نہیں, ہر آدمی کو نوٹس دینے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ ان اکارڈنس وتھ لا ہم نے وہ جو تھی وہ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان دا سینٹر اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ ان سندھ got rid of hundreds of illegal appointments. This allegation was a political allegation against a elected government. No, you keep saying elected government. Wasn't it elected government? Elected government. Wasn't it elected government, sir? Please let me say, you're saying as if we are, we were deliberately against some elected government. Elected government is... You were. This order speaks loudly. Elected government is supposed to act in accordance with the constitution and the law. Yes. Where it is found that on a massive scale... ان کو بھرتیاں کرنے کا کوئی اختیار نہیں, نوکری دینے کا کوئی اختیار نہیں. بالکل اختیار تھا, but not illegally. Not illegally. آپ نے تو ثابت ہی نہیں کیا کہ illegally, آپ نے ان کو نکال دیا because آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے, آپ چونکہ ان کے مخالف تھے, آپ کے دل میں ان کے خلاف بغض تھا, آپ نے نکال دیے. Khalid Anwar was the counsel for the president in the case before the Supreme Court of Pakistan. One of the most respected counsel in the country then and now. And he presented reams of data before the Supreme Court in proof of this charge. And this charge also
was upheld by the Supreme Court. جب ایسا ہو رہا تھا تو صدر لغاری بار بار اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ بی بی اس کا کچھ خیال کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو آخر ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہی ہیڈ ٹو ڈو دس. فینڈیڈ آن بہاف آف صدر نے آپ کو بلا کر جسٹس سجاد علی شاہ کی شکایت کی. از اٹ افیکٹ؟ شکایت یہ کی آن بہاف آف ہز پرائم منسٹر، جو کہ میں نے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا ارلیئر. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اس حکومت کو 58B(2) کے تحت گھر بھیج دیا جائے. اور آپ نے کس نے مشورہ دیا؟ سجاد علی شاہ نے. Not at all. Not at all. He hinted at it. جب وہ جو ان کی ججمنٹ جو ہے الجہاد کیس میں جب وہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک چٹھی لکھی صدر لغاری کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از این امپاس بیکاز دی گورنمنٹ یور گورنمنٹ از ناٹ امپلیمنٹنگ اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. اس وقت مجھے فاروق لغاری نے بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از دا چیف جسٹس سیئنگ بائی رائٹنگ می دس لیٹر. تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ واٹ ہی سیئنگ از دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو بریک اٹ. اینڈ دا وے یو کین بریک اٹ آف کورس از ٹو ایکسرسائز یور پاور انڈر 58(2)B. اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ جی اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ اور پاور تو یہی تھی کہ وہ بلاتے پرائم منسٹر کو، وہ کہتے کہ خدا کے واسطے 58(2) کے علاوہ کوئی ایسی پاور آئین میں نہیں تھی کہ اس پرائم منسٹر کو کہا جاتا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں نا. ایک پاور ہے، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی. وہ یہ تھی کہ دا پریزیڈنٹ از امپاورڈ ٹو سینڈ میسیجز ٹو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے میسیجز بھیجے. بفور ہی ایکسرسائز دس پاور انڈر 58(2)B ہی ڈڈ سینڈ اے نمبر آف میسیجز. وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، دے آر آن دا ریکارڈ آف دا نیشنل اسمبلی. صدر کو آپ نے 58(2) کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کیس فیصلے پہ عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں، لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کروانے سے بعد یہ قدم اٹھاتے؟ دیکھیے، جو بہت سے الزام تھے، not so much against محترمہ بے نظیر بھٹو but against her husband، جو آج بھی صدر مملکت ہیں. ان کی ریپوٹیشن بن چکی تھی اس وقت سے کہ ہی از مسٹر 10%. تو جب مجھے پوچھا گیا کہ جی جو پرسنل کرپشن چارج ہے اس پر حکومت ختم ہو سکتی ہے انڈر 58(2)B، I said no, that's not on. Personal corruption is not a basis for dismissing a government in exercise of powers under 58(2)B. البتہ اگر کرپشن اس حد تک ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں، لائک فار ایگزامپل PIA جس میں ہزاروں بھرتیاں ہوئیں، وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہو جاتی ہے، دیٹ از اے چارج. دیٹ از واٹ از ریٹن ان دس چارج شیٹ.